اب آج جو ہم یوم اردو منا رہے ہیں، یہ ایک عظیم شخصیت ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں کہ آج 9 نومبر کو علامہ اقبال کی پیدائش ہوئی تھی۔ اسی دن کو پوری دنیا میں یوم اردو کے نام سے منایا جاتا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اردو زبان کی جو خدمات کی ہے، خاص طور سے اشعار کے ذریعے سے پوری امت کو، پوری مسلم قوم کو اپنی زبان میں پیغام دیا ہے اور ان کو قرآن کی طرف مائل کیا۔ اسی طرح اشعار کے ذریعے سے انہوں نے بتایا کہ امت مسلمہ کا ایک روشن دور رہا ہے، زمانہ رہا ہے، لیکن آج کی حالت کیا ہے اور ہمیں کیسا رہنا چاہیے، وہ کیا کمیاں ہیں جسے دور کرنے سے وہ چیزیں حاصل ہو سکتی ہیں۔ آج ہم قرآن پڑھتے ہیں، لیکن قرآن کو ہم کتنا سمجھتے ہیں اور کتنا عمل کرتے ہیں، اس کے بارے میں علامہ اقبال نے فرمایا کہ نزول کہ تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف۔ یعنی قرآن کی تفسیر جنہوں نے لکھی ہے، ان میں سے ایک اہم نام امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کا، جنہوں نے ایک عظیم، ایک بڑی تفسیر لکھی ہے۔ اسی طرح مشکل الفاظ کے بہت ہی مختصر الفاظ میں جو تشریح کر دیتے، سمجھا دیتے، جو صاحب کشاف جس کو کہا گیا، کا نام زمخشری صاحب کشاف، انہوں نے قرآن کی وہ بھی تفسیر بیان کی ہے۔ تو ان لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ ایسے بڑی بڑی ہستیاں بھی ایسے ہیں کہ وہ ہمیں عقدہ جو قرآن کے سمجھنے میں جو دشواری آتی ہے وہ حل نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہم یہ نہ سمجھے قرآن ہم پہ نازل ہو رہا، قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے۔ تو گویا علامہ اقبال نے اس کی طرف رہنمائی کی۔ اسی طرح انہوں نے اپنی زندگی کے بارے میں، جب انہوں نے لندن میں تعلیم حاصل کی، وہ کہتے ہیں کہ زمستانی ہوا میں گرچہ تھی شمشیر کی تیزی، نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں کبھی آئے سحر خیزی۔ لندن کی سردی بہت تیز ہوتی ہے، سخت ہوتی ہے۔ اس سردی کے سخت زمانے میں بھی ان سے کبھی آئے سحر خیزی، کبھی تہجد کی نماز نہیں فوت ہوئی۔ عام نمازوں سے دور کی بات ہے، تہجد کی پابندی کرتے ہیں۔ اسی کے بارے میں کہا ہے کہ عطار ہو رومی ہو، راضی ہو غزالی ہو، عطار ہو رومی ہو، راضی ہو غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بیاہ سحر گاہی۔ کہ عطار اور رومی یہ اپنے زمانے کے بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ امام رومی کی مثنوی بڑی مشہور ہے دنیا میں۔ انہوں نے تصوف کے اندر لوگوں کی اصلاح کے لیے جو کوششیں کی ہیں اور اس کو اپنے اشعار کے اندر جو بیان کیا، تو گویا ایسی ہے کہ وہ زندہ و جاوید ہے کہ رہتی دنیا تک لوگ اس کو پڑھیں گے اور اس سے فائدہ اب تک لوگ اٹھا رہے ہیں۔ تو ایسی بڑی بڑی شخصیتیں بھی ہیں، کچھ ہاتھ نہیں آتا بیاہ سحر گاہی، کہ جب تک ہم سحر گاہی یعنی ہم تہجد کی پابندی نہ کریں، اس کے عادی نہ بن جائے، تو بہت سی چیزوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اس کے بارے میں علامہ اقبال نے اس کی طرف رہنمائی کی۔ اردو جو زبان ہے یہ ہماری مادری زبان ہے۔ مادری زبان یعنی ہم گھر میں جس زبان سے گفتگو کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، ہمارے گھر میں مائیں جس زبان میں بولتی ہے وہ اردو زبان ہے۔ وہ کنڑ نہیں ہے، وہ انگلش نہیں ہے۔ یا کوئی ہے ایسا جس کے گھر میں صرف انگلش بولی جاتی ہے، یا کنڑ میں بات کرتے ہیں، یا اور دوسری زبانوں میں بات کرتے ہیں؟ سب کے گھر میں اردو ہی بولی جاتی ہے۔
اور اردو زبان بہت ہی شیریں زبان ہے، میٹھی زبان ہے، اور یہ تمام زبانوں کا سنگم ہے۔ اس سے بہت ساری زبانیں آپ کو اس میں انگلش کے الفاظ بھی ملیں گے، فارسی کے ملیں گے، عربی کے ملیں گے، سنسکرت کے ملیں گے، مختلف زبانوں کا مجموعہ ہے، یہ لشکری زبان ہے۔ تو لہذا اردو کو ہم خود سیکھے، سمجھے، اور ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ ہے اس زبان کے بارے میں کہ گویا اردو زبان کی خدمت کرنا دین کی خدمت کرنا ہے، اسلام کی خدمت کرنا ہے۔ عربی زبان کے علاوہ اگر کسی زبان کے اندر اسلامی علوم کا ذخیرہ ہے تو اردو زبان ہے۔ اردو زبان دنیا کے مختلف ممالک میں بولی اور سمجھی جاتی ہے، لکھی اور پڑھی جاتی ہے۔ تو لہذا ہم اردو زبان کو بطور زبان کے سیکھیں۔ مدارس اسلامیہ کا اس میں اہم کردار ہے ہندوستان کے اندر اردو زبان کی بقا کے لیے۔ جس طرح اردو زبان کی سیکھنے اور سکھانے پہ محنت ہوتی ہے، بہت سارے عصری درسگاہوں میں نہیں ہوتی۔ تو لہذا اردو زبان ایک اہم زبان ہے، شیریں زبان ہے، ہماری مادری زبان ہے۔ ہم اس سے محبت کریں، اس کو سیکھیں، سمجھیں، اور کسی بھی زبان کو جب ہم سیکھتے ہیں، اس میں مہارت حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اس زبان کے اشعار ہمیں زیادہ سے زیادہ یاد ہونی چاہیے۔ اس زبان کے شعراء کی کتابیں پڑھیں۔ تو آج یوم اردو کے موقع پہ میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ اردو زبان کے شعراء میں علامہ اقبال کو پڑھیں۔ علامہ اقبال کی شاعری میں بہت ساری چیزیں مل جاتی ہم کو۔ خود ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ وہ ہندوستان کے علاوہ عرب دنیا میں بھی جب تقریر کرتے تھے تو علامہ اقبال کے اشعار ان کی زبان پہ جاری ہوتے تھے اور اس کے ذریعے سے قوم کو پیغام دیتے تھے۔ تو لہذا اردو زبان کے اندر علامہ اقبال کی شاعری ایک بہت ہی اہم پیغام ہے امت مسلمہ کے لیے، نوجوانوں کے لیے، حاکموں کے لیے، محکوموں کے لیے، سب کی ترجمانی کی گئی۔ تو لہذا ہم اردو زبان کو سیکھیں، اور جتنے بھی لوگ گزرے ہیں آپ شروع سے جب مطالعہ کریں گے تو معلوم ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی شعراء تھے۔ حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام بھی شاعری کرتے تھے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں منبر پر بٹھا کر ان سے اشعار سنتے تھے۔ تو شعراء الرسول یعنی بہت سارے شعراء تھے۔ تو لہذا ہر زبان کی مہارت کے لیے اس کے اشعار سننا، کہنا، بولنا اور یاد رکھنا ابتدا میں بہت ضروری ہے۔ اگر ہم شعر نہیں کہہ سکتے ہیں تو کم سے کم شعراء کی کتابیں پڑھیں اور ان کے اشعار حفظ کریں، یاد کریں، تو اس کے ذریعے سے ہماری زبان اچھی ہوگی، ہم اچھی اردو بول سکتے ہیں، اچھی زبان میں بات کر سکتے ہیں، ورنہ وہی ہماری جو گھر کی جو بگڑی ہوئی زبان ہے وہی ہماری زبان پہ جاری ہوتے ہیں اور اسی طرح بات کرتے ہیں، تو اردو ادب کے اندر نہیں آتا۔ تو اس لیے ہم زبان سیکھنا ہمیں، تو اس کے لیے کوشش کرنا ہے کہ ہم اردو زیادہ سے زیادہ پڑھیں اور اس کے اوپر محنت کریں، لکھیں، تو ہماری زبان درست ہوگی۔ اس کو بولیں، لکھیں، لکھنے، پڑھنے، بولنے سے کیا زبان آتی ہے، اور جب زبان آتی ہے تو اس کا سلیقہ، طریقہ، تہذیب، تمدن، یہ تمام چیزیں لے کر آتی ہیں۔ آپ دیکھیے جو انگریزی زبان جاننے والے ہیں، دوسرے کلچر کو فالو کرنے والے ہیں،
دوسری زبان تو اس کا کلچر اس کے ساتھ ہے. اور تمام زبانیں اردو ہی نہیں بلکہ دنیا میں جتنی زبانیں بولی جاتی ہیں یہ سب کے سب زبانیں اللہ کی پیدا کرتا ہے. تمام انسان اللہ کے بنائے ہوئے ہیں. ہم سب دنیا میں رہنے والے آدم کی اولاد ہے تو بولنے والے بھی ہم جو زبانیں ہم بول رہے ہیں وہ اللہ کی بنائی ہوئی. تو زبان اسلام کسی زبان کو سیکھنے سے منع نہیں کرتا کہ نہیں عربی ہی سیکھو, اردو ہی سیکھو, تم کنڑ مت سیکھو, انگلش مت سیکھو, چائنیز مت سیکھو, اور دوسری جو دنیا میں بولی جاتی ہے وہ زبانیں سیکھنے سے روکتا نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کرام کو دوسری زبانیں سیکھنے کی تلقین کی اور صحابہ نے آپ کی زندگی میں دوسری زبانیں سیکھی تاکہ ہم کوئی بھی زبان سیکھ رہے ہیں اس زبان کا ہمارے اوپر احسان ہے. ہم اس کے ذریعے سے دین کو حاصل کیے ہیں, دوسروں تک منتقل کر رہے ہیں. مثال کے طور پر اگر ہم کرناٹک میں آئے ہیں, اگر ہم کنڑ اس نیت سے سیکھ رہے ہیں کہ ہم اس کنڑا زبان کے ذریعے سے جو لوگ کنڑ جانتے ہیں, جو اسلام قبول نہیں کیے ہیں یا مسلم ہیں لیکن اسلام سے واقف نہیں ہے بہت زیادہ, تو کنڑ زبان میں ہم ان تک اسلام کو پہنچائیں گے تو بھی ہمارے لیے سیکھنا ثواب ہے. اگر انگلش زبان سیکھ رہے ہیں اس نیت سے کہ انگلش جاننے والوں کے اندر ہم اسلام کی تبلیغ اس زبان کے اندر کریں گے تو سیکھنے پر بھی ثواب ملے گا. تو لہٰذا ہم زبان خاص طور سے آج کے اس مناسبت سے ہم اردو زبان کو پڑھیں, لکھیں, سیکھیں, اور یہ ہماری مادری زبان ہے, اس کو ہم اپنا زیادہ سے زیادہ رواج دیں. اس موقع پہ ہم آپ تمام کو اور تمام دنیا میں اردو زبان بولنے والے, لکھنے والے, پڑھنے والے, سمجھنے والے کو میں مبارکباد دیتا ہوں. عالمی یوم اردو آپ تمام کو مبارک ہو.